السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع علی افلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض معروف سے قبل آئیو ہمارا مل کر آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ شکر بلند پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب یہ اشعار، اور جس نے بھی کہے بڑے زبردست کہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں کاں شہادت، مظلومیت سے بھرپور شہادت کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا میدان کرب و بلا میں آپ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی، ام المؤمنین ہیں، اور یہ وہ زوجہ محترمہ کہ جنہیں سرکار نے امام حسین کے بچپن میں ایک شیشی میں یعنی ایک مٹی عطا فرمائی تھی کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں امام علی مقام امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ بچپن میں آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی کہ یہ سنبھال کر رکھنا، یہ جس دن خون ہو جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ امام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک شیشی میں وہ مٹی شیشی میں بھر کر رکھ دی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ نے بھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دوپہر کے وقت جب ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کے لیے لیٹے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور دونوں نے سرکار کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے زلف عنبری آپ کے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں، دھول مٹی گرد و غبار لگا ہوا ہے، ہاتھوں میں بھی کیچڑ لگا ہوا ہے، لباس میں بھی داغ دھبے مٹی وغیرہ لگا ہوا، خون لگا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے خواب میں، ام سلمہ نے اپنے خواب میں سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے اور یہ شیشی کیسی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، صبح سے میدان کرب و بلا میں ہوں، امام حسین میرے نواسے حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں، اس شیشی میں ان کے خون جمع کر رہا ہوں۔ سرکار نے وہ شیشی بتائی، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے میدان کرب و بلا پوشیدہ نہیں، اور پوشیدہ تو پوشیدہ خود سرکار میدان کرب و بلا میں موجود ہیں، اور سرکار اگر میدان کرب و بلا میں موجود ہوں تو چاہتے تو پھر سرکار امام حسین کو بھی بچا سکتے، شہداء کو بھی بچا سکتے، لیکن میدان کرب و بلا میں بچانے نہیں آئے ہیں، صرف اپنے نواسوں کی، اپنے اہل بیت کی شہادت اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کرنے آئے ہیں، یہ دیکھنے آئے کہ میری نسلیں، میرے خاندان کے
یہ سارے لوگ کیسے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یہ منظر ایک ایسا منظر ہے، ایک موقع وہ تھا کہ جب جنگ موتا میں سرکار مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارے حالات ملاحظہ کر رہے تھے، اور سرکار صحابہ کو بتاتے جا رہے تھے کہ اب حضرت زید شہید ہوئے، اب حضرت جعفر ابن طیار شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، اب لوگوں نے جھنڈا خالد کے ہاتھ میں دیا، یہ سارے حالات بیان کر رہے تھے۔ تو وہ شہید ہوئے، انہیں بھی شہید ہونے دیا، اپنے نواسے اور آپ کے رفقا کو، اہل بیت کو بھی شہید ہونے دیا، بچایا نہیں۔ اس لیے کہ بچا لیتے تو پھر وہ جذبہ شہادت کس میں پیدا ہوتا؟ پھر تو ہر کوئی کہتا، آپ کو اگر کبھی باری آ جائے کہ دین اسلام کے لیے، شریعت اسلامیہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے، جان دینی تو دور، جان داؤں پر لگانی، جان کی بازی لگانی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ہم کیسے کریں؟ وہ تو حسین تھے، وہ تو رسول کے نواسے تھے، انہیں تو سرکار نے بچا لیا تھا، ہمیں کون بچائے گا؟ ہم تو یہ جواب دے کر سائیڈ میں ہو جاتے۔ لیکن امام حسین نے شہادت دے کر ہمیں یہ جذبہ دیا کہ میں رسول کا نواسا ہو کر دین اسلام کے لیے قربان ہو سکتا ہوں، تو کیا تم میرے نانا کی امت ہو کر دین اسلام کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ تو امام علی مقام امام حسین شہید کیے گئے۔ سرکار نے یہ خبر حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کو خواب میں دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس خواب سے بیدار ہوئے، ام سلمہ بھی بیدار ہوئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے تو دن وقت وغیرہ یاد کر لیا کہ اس وقت مجھے خواب آیا ہے، اور حضرت ام سلمہ نے جلدی سے اٹھ کر وہ شیشی نکال کر دیکھی، پتہ چلا کہ وہ جس میں مٹی رکھی تھی وہ خون ہو گئی ہے، وہ کنکریاں شیشی میں خون ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ سمجھ گئی کہ امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ ابھی خبر نہیں آئی، لیکن حضرت ام سلمہ کو پتہ چل گیا، عبداللہ بن عباس کو پتہ چل گیا، لیکن عبداللہ بن عباس نے کسی کو بیان نہیں کیا۔ ادھر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا میدان کرب و بلا میں ہیں، آپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ امام حسین کا سب کے سر کاٹ کر الگ کر دیے گئے، کاٹ کر باقاعدہ ایسے بیٹھ کر کاٹا گیا ہے۔ امام حسین کا سر کاٹنے والا خولی ابن یزید ہے۔ سر کاٹا، اور صرف امام کا نہیں، باقی سارے شہداء کے بھی سر کاٹے گئے، اور پھر دھڑوں کو ایسے ہی رہنے دیا ہے، اور ان سروں کو نیزوں پر چڑھایا، سروں کو نیزے پر، یعنی سر مبارک ہے نیزہ اندر ڈال دیا ہے، نیزہ اندر لگایا، سر امام حسین پر نیزہ ایسے لگایا ہے، اور پھر وہ لگا کر ایسے بلند کر کے امام حسین اور شہدائے کربلا کے سروں کو، یہ جو سر حسین امام علی مقام امام حسین ہے وہ خولی ابن یزید لے گیا، اور باقی دیگر جتنے تھے، عمرو ابن حجاج تھا، شمر تھا، یہ دیگر شہداء کے سروں کو نیزے پر اٹھا کر لے گئے۔ عمرو ابن سعد اس دن وہیں پر رک گیا، 10 محرم کو، باقی کا دن اس نے وہیں گزارا۔ 11 محرم کو اس نے اپنے جتنے مقتول تھے، یہ جتنے فی النار ہوئے تھے، جتنے مقتول تھے، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، سب کی نماز جنازہ پڑھی، سب کے کفن دفن کا انتظام کیا، سب کو دفنایا، اور سب کو دفن کرنے کے بعد پھر وہ عمرو ابن سعد کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور ساتھ میں یہ جو اہل بیت کی جتنی خواتین، پردہ نشین خواتین تھی، جتنے بچے تھے، حالانکہ ان کے خیمے جلا دیے گئے، ان کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی، یعنی یہ سب مال غنیمت ہوا کہ بھئی یہ سب ہمارا مال، ہمارا بینیفٹ، ہمارا فائدہ، تو چادریں لے لی گئی، آپ کا سامان سارا کا سارا چھین لیا گیا، تلواریں اور شہداء کے جو لباس تھے وہ بھی نکال دیے گئے، شہداء کے یعنی زرہ پہنی ہو یا کوئی ٹوپی وغیرہ، یہ ساری چیزیں نکال لی، اور اس حال میں اب یہ یعنی کہ تمام خواتین کو باندھ کر، رسیوں سے باندھ کر، قیدی بنا کر انہیں لے جایا گیا کوفہ کی جانب۔ اور امام زین العابدین جو عابد بیمار ہیں، سخت کمزور، نحیف و ناتواں، بیماری کی حالت میں، سخت بخار کی حالت میں ہیں، آپ کے پیروں میں زنجیریں، ہاتھ میں زنجیریں، اور اس حال میں آپ کو کوفہ تک پیدل لے جایا گیا ہے، کوفہ تک پیدل چل کر لے جایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، دیگر سروں کو بھی رکھا، امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا، اس کے پاس ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی لے کر امام علی مقام امام حسین کے لبوں کو مارا ہے، اس نے لبوں کو مارا، دانتوں پر مارا،
اور وہ کہتا ہے حسین دیکھا اللہ نے ہمیں فتح عطا کی، تجھے ذلت و خواری عطا فرمائی ہے، تجھے شکست دے دی، اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے لبوں پر، آپ کے دانت پر وہ چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، بہت بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھے، اے خبیث اپنی چھڑی ان لبوں سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سرکار کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اللہ کے رسول کی بوسہ گاہ ہے، اس پر اپنی چھڑی مت مار۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اے بوڑھے، اس نے کہا اے بوڑھے اگر تو بڈھا نہ ہو گیا ہوتا، اگر تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ وہ صحابی رسول وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ تم نے، ان غلاموں نے، ایک غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، تو اس غلام حاکم نے اپنے ماتحت سارے لوگوں کو غلام بنا دیا ہے، اپنا خانہ زاد بنا دیا ہے۔ اے لوگو تمہاری غلامی میں ذلت و رسوائی ہے، تم نے غلام کو حاکم بنا دیا اور اس نے تم سب کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پھر جامع مسجد میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اعلان کروا کے سارے جامع مسجد میں جمع ہو، کوفہ کی جامع مسجد میں سارے لوگ جمع ہو گئے، تو وہاں اس نے تقریر کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی ہے، تو نے اہل باطل کو شکست عطا فرمائی، انہیں ذلیل و رسوا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عفیف وہ وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور وہ کہتے ہیں، حضرت عفیف ازدی فرماتے ہیں، اے ظالم، اے ابن مرجانہ، وہ اہل حق تو اہل باطل، وہ سچے تو جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیری نسلیں جھوٹی، جس نے تجھے حاکم بنایا وہ جھوٹا، یہ سچے ہیں، ان کے والد علی سچے، ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے ہیں، وہ سچے ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ آپ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، لیکن یعنی کہ اس نے چاہا کہ گرفتار کر لو، انہیں قتل کیا جائے، لیکن وہاں ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے، انہوں نے عذر پیش کیا کہ نابینا ہے، تھوڑا غصے میں آ گئے، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اس وقت تو چھوڑ دیا گیا، لیکن بعد میں حضرت عفیف ازدی کو بلا کر عبید اللہ ابن زیاد نے تنہائی میں انہیں بھی شہید کر دیا۔ امام حسین، امام علی مقام امام حسین پر ایک اور جانثار کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر یہاں سے یہ قافلہ بھیجا گیا دمشق، ملک شام، دمشق یعنی عراق سے ملک شام بھیجا گیا، کوفہ سے دمشق کی جانب۔ تو سپاہیوں کو، شمر بھی تھا اور بھی سارے سپاہی، ان کے ساتھ انہیں روانہ کیا گیا۔ اسی حال میں سروں کو آگے رکھا گیا اور پیچھے عورتوں کا یعنی کہ قافلہ ہے، عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سوار کروایا گیا، یعنی کہ بیٹھنے کے لیے اونٹوں پر ایک محمل رکھا جاتا ہے، ایک یعنی کہ گادی جیسا رکھا جاتا ہے، وہ بھی نہ رکھی گئی۔ ایسے ہی ان عورتوں کو، بچوں کو سوار کروایا گیا اور کسی کو ایسے ہی باندھ کر اونٹ گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین ویسے ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان زنجیروں میں جکڑ کر انہیں آگے آگے لے جایا جا رہا ہے، اور آگے آگے امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک ہے۔ جب پہلی منزل پر پہنچے، شام ہوئی تھی، کہا یہیں پڑاؤ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، آرام کر کے پھر صبح نکلیں گے۔ انہوں نے وہاں قیام کیا، وہاں ایک گرجا گھر تھا، وہاں دیوار پر لکھا ہوا تھا اترجو امت محمد قتلت حسینا، یا صرف یہ کہ اترجو امت قتلت حسینا ان یشفع لہم جدہ، کیا یہ امت کہ جس نے حسین کو قتل کیا، کیا وہ یہ امید کرتی ہے کہ ان کے نانا قیامت میں ان کی شفاعت کروائیں گے؟ کیا وہ یہ امید کرتی ہے کہ ان کے نانا، تم نے ان کے نواسے کو شہید کیا، ایک ایسی امت کہ جس نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اور پھر وہ یہ امید کرے کہ رسول اللہ قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے پوچھا یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی وقت ایک قلم، لوہے کا قلم غیب سے ظاہر ہوا اور ان کی نگاہوں کے سامنے وہ شعر لکھا گیا. اور ایک روایت میں کہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے پادری سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا؟ تو پادری نے جواب دیا پتہ نہیں کس نے لکھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تمہارے نبی سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس دیوار پر لکھا ہوا ہے. 500 سال پہلے سے لکھا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ شعر اس دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے نبی کی شفاعت کی امید کرتی ہے جس نے حسین کو قتل کیا. قیامت میں اس کے نانا تمہاری شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں. جب اس نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ سوالات کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے، اور یہ سارے سر کس کے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سر یعنی کہ یزید امیر المومنین، وہ تو امیر المومنین کہتے تھے اس ظالم کو، کہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ، اس کے جو باغی تھے ان سے بغاوت جس نے کی ان کے یہ سر ہیں، انہیں قتل کر کے اب لے جایا جا رہا ہے یزید کے دربار میں، دمشق لے جایا جا رہا ہے. اچھا تو کون ہے یہ باغی؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں. حسین ابن علی یہ تو تمہارے نبی کے نواسے نہیں؟ ہاں وہی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، میں تمہیں 10,000، ایک روایت میں 10,000، ایک میں 80,000 میں درہم دیتا ہوں، تم یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو، میں صبح تمہیں واپس کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ تو دنیا کے لالچی کتے تھے، انہیں تو دنیاوی مال و دولت سے لینا دینا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پیسہ دیا، وہ سر لے گیا اور سر مبارک اپنے حجرے میں لے جا کر اس نے پہلے اسے غسل دیا، دھویا، دھول مٹی جو کیچڑ لگا تھا، خون لگا تھا، وہ سب صاف کیا، اور پھر اس پہ کافور لگایا، خوشبو لگائی، لگا کر ایک اس نے یعنی کہ ٹیپائی پر ایک ٹیبل پر اسے رکھا اور ایک تشت میں رکھ کر پھر وہ بیٹھ کر اس کی زیارت کرنے لگا ہے. زیارت کر رہا پوری رات سے بیٹھ کر، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ کیسی امت ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے. وہ سر حسین کو پوری رات دیکھتا رہا، اور جب وہ پوری رات زیارت کرتا رہا، اللہ کو اس راہب اور اس پادری کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے ہیں. جب پردے ہٹے اس نے دیکھا امام حسین کے سر مبارک سے لے کر آسمانوں تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہے. اس نے جب یہ نظارہ دیکھا وہ کہتا ہے اے حسین اعظم کے سر، گواہ رہنا میں تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ پادری مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد جب صبح ہوئی اس نے پوری رات زیارت کی، صبح مسلمان ہوا. صبح پھر اس نے لے جا کر سر مبارک کو دے دیا، لو یہ تمہارا سر لے جاؤ. وہ بدبخت تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا کم از کم خون نواسے رسول کے ملزم تو قرار پائے. گنہگار تو ہوئے، خون حسین کا ہے نا گناہ تو اپنے سر لیا، اور ایک یہ پادری تھا امام حسین کے سر مبارک نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے، وہ مسلمان ہو گیا. کہتے اس کے بعد اب یہ لوگ آ کے نکلے، صبح سر مبارک کو لیا، پھر نیزے پر لگایا، پھر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے ایک منزل پر پھر پہنچے، پھر رکے تو کہا وہ پیسہ دیا تھا چلو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. کہا لاؤ کھولو. جب لیا تھا تب تو دیکھا تھا کہ سکے ہیں، لیکن اب تھیلی کھولی تو سب کے سب ٹھکریاں ہو گئی تھی، پتھر کی مٹی کی ٹھکریاں، گول گول ٹھکریاں بن گئی. اور ان ٹھکریوں پر سوچو اللہ کی جانب سے یہ 2 آیتیں لکھی گئی تھی. ایک طرف لکھا گیا تھا یحسبن الذین ظلموا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ جو ظالم ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ اس سے غافل ہے؟ کیا جو کچھ انہوں نے کیا اللہ اس سے غافل، اللہ کو نہیں پتا؟ کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ یہ ظالم کس پہلو پلٹیں گے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ انقریب جان لیں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ ظالم کس پہلو پلٹیں گے یہ انقریب جان لیں گے. یعنی کہ ابھی تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں، حکومت کی انہیں لالچ ہے اور حکومت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، لیکن انہیں انقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا انجام اور آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا، یہ انقریب جان لیں گے یقیناً. ان کا انجام پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوا. بہرحال یہ یہاں سے آگے بڑھے
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب دمشق کے قریب پہنچا، یہ یعنی کہ پڑاؤ کرتے کرتے پہنچے ہیں، اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں عبرت حاصل نہ ہوئی۔ جب دمشق پہنچنے والا تھا، خبر پہنچ گئی، اور سب سے پہلے ایک بندہ جا کر جو شمر کے ساتھ تھا، اس کا نام محضر تھا، اس نے جا کر یہ بات پہنچائی ایک قیس ابن ثابت، اس نے اور محضر نے جا کر خبر سنائی۔ قیس نے جا کر بتایا، ثابت ابن قیس، اس نے کہا کہ امام حسین کا سر آ رہا ہے۔ محضر نے جا کر خبر دی کہ امام حسین کہ جو، یعنی اس نے تو امام حسین نہیں کہا، اس نے تو کہا کہ وہ جو سب سے زیادہ ملامت کیا ہوا شخص ہے، جو سب سے بیکار شخص اور تمہارا باغی تھا، اس کا سر کاٹ کر تمہارے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ یزید نے کہا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ملامت کیا ہوا انسان، سب سے بدترین انسان وہ ہے جسے محضر کی ماں نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ محضر سب سے بدترین انسان ہے۔ اس نے جب امام حسین کا سر مبارک پہنچنے والا تھا، یزید نے اعلان کیا سارے دمشق کو سجا دیا جائے، ہر طرف خوشیاں منائی جائے۔ عید کا ماحول ہو گیا، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے، سارے دمشق کو سجا دیا گیا اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا، تجارت کے لیے دمشق آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ماحول دیکھا کہ یہ خوشیاں کیسی منائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ امام حسین کا سر کاٹ کر اہل کوفہ نے دمشق والوں کو بھیجا ہے، وہ سر مبارک بھیجا ہے تو اسی کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، اس لیے پورا دمشق سجا دیا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی نے انا للہ پڑھا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں وہ کس جانب سے آئیں گے، کس دروازے سے؟ کہا کہ کوفہ کے باب الساعہ سے آئیں گے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فوراً وہاں باب الساعہ پر پہنچے ہیں۔ جب باب الساعہ پر پہنچے، وہاں سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند آگے آگے آ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا، آپ کی نظر پڑی، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ آپ نے انا للہ پڑھا۔ آپ کے سر کے آگے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ، اللہ فرماتا ہے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی ہے کہ یہ 300 سال تک سوئے رہے، دوبارہ اٹھائے گئے۔ یہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ تو سر امام حسین کے لبوں میں حرکت ہوئی اور امام حسین کی زبان سے ادا ہوا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سر حسین کو در در گھمایا جا رہا ہے، سر حسین کو کاٹ کر، نواسے رسول کو کاٹ کر، انہیں شہید کر کے آج نیزے پر چڑھا کر در در گھمایا جا رہا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ امام حسین کی یعنی کہ زبان سے ادا ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اہل بیت کا قافلہ گزر رہا ہے۔ آپ نے یعنی آپ رو رہے تھے، خواتین میں سے ایک نے دیکھا اور وہ تھی 7 یا 9 سال کی بچی حضرت سکینہ، ہم سکینہ کہتے ہیں لیکن عرب میں ان کا نام سکینہ ہے، لیکن ہم اردو میں سکینہ کہتے ہیں۔ چلیں جو نام آپ کے یہاں مشہور ہے اسی سے۔ حضرت سکینہ بنت امام علی مقام امام حسین، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص یعنی کہ رستے پر، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایک ہے جو بہت رو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ وہ عرض کرتے میں آپ کے نانا کا صحابی سہل بن سعد ساعدی، اگر کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو فرمائیے، میں پورا کر دوں گا۔ حضرت سکینہ اس حال میں، حضرت سکینہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کرواؤ، ہو سکے تو اتنا کرواؤ کہ میرے بابا کے سر کو، جو یہاں لے کر چلا جا رہا ہے آگے، کہتے میرے بابا کے سر کو تھوڑا دور کروا دو تاکہ سارے لوگوں کی توجہ میرے بابا کے سر پر ہوگی تو ہمارا کم از کم پردہ تو ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو چادریں نہیں، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اگر ہو سکے تو میرے بابا کے سر کو تھوڑا آگے کروا دیجئے تاکہ اہل شام کی، اہل دمشق کی ساری توجہ میرے بابا کے سر پر ہوگی تو ان کی نگاہیں ہم پر کم پڑے گی، ان کی نگاہیں ہم پر نہ ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی دوڑتے ہوئے اس بندے کے پاس پہنچے جو سر حسین کو لے کر نیزے پر اٹھا کر چل رہا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ چلتے چلتے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس سر کو تھوڑا اور آگے لے جا کر چلے؟
اس نے کہا ایسا میں کیوں کروں, تمہاری بات کیوں مانوں؟ اس نے کہا میں قیمت دوں گا, میں پیسہ دوں گا. کیا کتنا؟ کہ میرے پاس 450 درہم موجود ہیں, وہ 450 درہم میں تجھے دے دوں گا, بس تو سر حسین کو آگے لے جا. اس نے کہا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں, ویسے بھی لے کر ہی چلنا ہے, پیچھے چلوں آگے چلوں کیا فرق پڑتا ہے. اس نے وہ 400 درہم لے کر رکھے اور لے کر پھر سر حسین کو آگے کر دیا گیا, آگے کیا. آپ سوچیں سیدہ سکینہ بنت حسین اس وقت جب پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہیں, سارا گھر بار لٹ گیا اور والد کا سر, آپ سوچیں نا وہ کیسا منظر ہوگا کہ والد کا سر ان کے سامنے آگے آگے ہیں, وہ قیدی بنائی ہوئی رسیوں سے بندھی ہوئی پیچھے پیچھے اونٹوں کی سواریوں پر ہیں, لیکن اس حال میں بھی خیال یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑیں, غیر محرم مردوں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑیں, ہمارے پردے کا اور کوئی انتظام نہ ہو سکے, ہمیں چادریں دوپٹے نہ مل سکیں, تو کم از کم اتنا تو ہو کہ سر حسین تھوڑا آگے ہو جائیں تو ان کی ساری توجہ اس جانب ہوگی, تو کم از کم ہم پر کم نگاہ پڑے گی. نگاہ تو پڑے گی لیکن کم پڑے گی کہ سب کی توجہ آگے ہو جائے گی. یہ سیدہ سکینہ نے فرمایا. انہوں نے آگے کروا دیا. کہتے یہ قافلہ جب یزید یعنی سارے دمشق کی گلیوں میں, عبیداللہ ابن زیاد نے کوفہ کی گلیوں میں گھموایا تھا, یہاں دمشق کی ساری گلیوں میں گھما پھرا کر جب یزید کے دربار میں لایا گیا اور اس کے سامنے تشت میں رکھا گیا, تو اس وقت یزید نے کہا تھا اے حسین بڑے افسوس کی بات ہے, کاش کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہو جاتا تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا, میں تمہیں قتل نہ ہونے دیتا. اس نے آنسو بھی گرائے, رویا بھی. یہ مگرمچھ کے آنسو تھے جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے تھے, اپنی حکومت سنبھالنے کے لیے کہ کوئی بغاوت نہ کر دے. کہتے حسین اگر میرے سے معاملہ ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا. لیکن پھر کہتا ہے حسین دیکھا مجھ سے مقابلے کا انجام کیا ہوا, مجھ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوا. اگر تو بیعت کر لیتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا. تیرے لیے میری بیعت کرنا تیرے لیے بہت اچھا ہوتا, اچھا سودا تھا. اگر تو بیعت کرتا تو میں تجھے مال و دولت سے نہلا دیتا, تو جتنا مانگتا اتنا مال و دولت عطا کرتا, لیکن کم از کم تو میری بیعت کر لیتا. آج دیکھ تیرا کیا حال ہے, تو کٹا ہوا میرے سامنے پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اب یہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہے, ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی, وہ بھی یزید کے دربار میں موجود, وہ بھی یعنی کہ بڑے بوڑھے صحابی ہیں. حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا اے ابن مرجانہ, اے یزید تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کہتا ہے کہ وہ اگر بیعت کر لیتے تو وہ بچ جاتے, یقیناً وہ تیرے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کرتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے, انہوں نے سچائی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. یاد رکھ کل قیامت میں تو اور ابن زیاد دونوں ایک ساتھ ہوں گے اور حسین رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے, حسین رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے, لیکن تو اور ابن زیاد یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے. یہ یعنی کہ یزید نے اس وقت ہمدردی جتائی اور اس کے بعد اس نے کہا نعمان ابن بشیر کو بلوایا گیا. وہ نعمان ابن بشیر جو اہل بیت کے محب تھے, محبت اہل بیت میں مبتلا, اور جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ آئے اس وقت وہ کوفہ کے گورنر تھے, تو انہیں بلایا گیا اور بلا کر ان سے کہا گیا کہ یہ سر حسین اور سارے یعنی کہ سروں کو تم لے جاؤ, مدینے تک لے جاؤ, ساری عورتوں کو بھی مدینے تک لے جاؤ. کہتے ہیں کہ سر حسین اور سارے کے سارے شہداء کے سر, سارے اہل بیت کے افراد جو عورتیں تھیں, بچے تھے, ان سب کو نعمان ابن بشیر کی قیادت میں 30 سپاہی دے کر یزید نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا. حالانکہ اس دوران میں ایک یعنی کہ حضرت سیدہ زینب کی تقریر بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں یا یزید کے دربار میں آپ نے خطاب فرمایا تھا, بڑا زبردست یعنی کہ آپ نے تقریر فرمائی. معتبر کتابوں میں ہے نہیں, موجود نہیں, لیکن پھر بھی اگر حضرت سیدہ زینب کی یہ تقریر بڑی مشہور ہے کہ سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں بڑے ہی جلال بھرے انداز میں اور بڑی کرخت اور سخت لب و لہجے میں آپ نے تقریر فرمائی تھی, اور آپ نے یزید کو برا بھلا کہا تھا, اور اپنا رشتہ, اپنے بھائی حسین کا رشتہ اللہ کے رسول سے کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس وقت بھی آپ نے بیان فرمائی تھی. بہرحال یزید روتا رہا,
روتا رہا. اور جب یہ حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا تو خولی ڈانٹنا چاہتا تھا, لڑائی کرنا چاہتا تھا, انہیں جواب دینا چاہتا تھا, لیکن یزید نے منہ پر انگلی رکھ کے خاموش کروا, خاموش, کچھ مت بول, خاموش ہو جا, خاموش کروا دیا. اب یہ قافلہ جب مدینہ روانہ ہوا, مدینہ منورہ پہنچا ہے, وہاں خبر پہنچ چکی ہے. جب یہ یعنی کہ قافلہ پہنچا, امام زین العابدین فوراً بارگاہ رسالت میں روضہ رسول پر حاضر ہوئے ہیں, اور روضہ رسول پر سارا قافلہ پہنچا. سارے مدینے کے مرد عورتیں سب باہر نکل آئے. حضرت ام سلمہ, محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے مدینے میں تھے, وہ سارے گھر والے سارے کے سارے دوڑے آئے. روضہ رسول پر سارے حاضر ہیں, اور امام زین العابدین سلام کرتے ہیں, اور سلام کر کر امام زین العابدین نے اپنا سارا حال بیان فرمایا ہے. یا رسول اللہ, ہمارے ساتھ یہ ہوا, آپ کے بیٹے, آپ کے نواسے کے ساتھ, آپ کے بیٹے, آپ کے شہزادے امام علی مقام امام حسین کے ساتھ یہ ظلم و ستم ڈھائے گئے, ان کے ساتھ یہ برا سلوک ہوا. یہ سارے حالات بیان کیے گئے ہیں. امام حسین کا سر تو مدینہ آیا, آپ کی لاشیں, آپ کے رفقا کی لاشیں جو میدان کربلا میں پڑی ہوئی تھی, عمرو ابن سعد بغیر دفنائے چلا گیا تھا. بعد میں گازریہ جو قریب میں ایک گاؤں تھا گازریہ, وہاں کے قبیلے بنو اسد کے لوگ آئے, انہوں نے امام علی مقام امام حسین اور آپ کے سارے رفقا کو ہے نا کفن دیا اور وہیں پر دفن کیا, وہاں دفن کیا. تو اب وہاں یعنی کہ سر تو تھے ہی نہیں, تو کسی کو نہیں پتا کہ کون سا جسم کس کا ہے. اور ان کے جسموں پر تو یہ بھی نہیں کہ صحیح سلامت جسم تھے, ان پر تو گھوڑے دوڑائے گئے تھے. سر کاٹنے کے بعد گھوڑے دوڑا دیے گئے, تو گھوڑے دوڑا کر تو بالکل ہڈیاں چور چور کر دی گئی, سارا جسم چور چور کر دیا گیا. کوئی جسم پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ فلاں کا جسم ہے اور یہ فلاں کا جسم ہے. سر کاٹ کر الگ نکال کر لے گئے, سارے دھڑ پڑے ہوئے ہیں, اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے, تو سارے یعنی کہ جسم کچمبر ہو گئے. لیکن انہیں ایسے ہی اسی حال میں میدان کربلا میں دفن کر دیا گیا. لیکن آج بھی ہم میدان کربلا میں جائیں اور امام حسین کو ایصال ثواب کریں تو ضرور امام حسین ہمارے یعنی کہ ثواب ہمارا پہنچے گا بھی, اور امام حسین ہمیں ملاحظہ بھی فرمائیں گے. ان کے ہاں ہماری حاضری بھی ہوگی, وہ ہمیں ملاحظہ مشاہدہ بھی فرمائیں گے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو یہ یعنی بنو اسد کے لوگوں نے دفن کیا وہاں میدان کربلا میں. ادھر قبیلہ یعنی کہ امام زین العابدین نے سارے حالات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیے, اور اس کے بعد امام زین العابدین وہاں سے مدینہ چھوڑ کر, مدینے سے دور کئی کلومیٹر دور جا کر ایک بستی میں, وہاں آپ نے ایک ویرانے میں اپنا مکان بنایا, وہیں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ رہنے لگے. وہاں جب رہ رہے تھے امام زین العابدین, آپ نے کوئی یعنی کسی بھی دنیاوی معاملے میں کوئی حصہ نہ لیا, نہ حکومت کی بات کی نہ کچھ. مدینے سے بھی دور چلے گئے, اور دور جانے کے بعد وہاں بس گئے. کہتے امام زین العابدین وہاں جب بسے ہوئے تھے, وہاں رہ رہے تھے, اور عبادت و ریاضت میں, آپ کو زین العابدین کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی, دن رات اللہ کی عبادت, اس لیے آپ کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے. آپ عابدوں کے, عابدین کے آپ سر کے تاج ہیں, آپ جیسی عبادت کسی نے نہیں کی. تو حضرت امام زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت, وہ وہیں پر عبادت میں لگے ہوئے تھے. گوشہ نشیں ہو گئے, کبھی گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا, کبھی نہیں نکلتے تھے گھر سے باہر. ایک مرتبہ جب اس کے بعد سن 63 ہجری میں یزید نے یعنی 61 میں وہ بادشاہ بنا, 63 ہجری میں پھر اس نے جو ہے اپنا ایک لشکر 12,000 کا لشکر مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں اس نے بھیجا حرمین پر حملہ کرنے کے لیے. وہ لوگ پہلے مدینہ آئے, پھر مکہ معظمہ گئے. جب مدینہ آئے, مقام حرہ میں انہوں نے قیام کیا. یہ مدینے سے باہر ایک پتھریلی زمین ہے جہاں سے پتھر ہی پتھر, وہ مقام حرہ, وہاں پر قیام کیا 12,000 کے لشکر نے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مدینے پر حملہ کیا, اور کیسا حملہ, ایسا زبردست حملہ کہ جتنے بھی جوان تھے, جتنے بھی لوگ تھے, مرد تھے, سب کو شہید کر دیا گیا. 700 صحابہ اور کل ٹوٹل 10,000 لوگوں کا قتل عام کیا گیا, شہید کر دیا گیا. جو بھی جوان ملتا اسے پکڑ کر قتل کر دیا کرتے تھے. 700 صحابہ شہید کیے گئے, 10,000 ٹوٹل لوگ شہید کیے گئے. یعنی اگر 700
صحابہ ہے تو باقی کے 10,000 میں سے وہ تابعین ہیں، وہ تابعین ہیں جو صحابہ کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، انہیں شہید کیا گیا۔ اور وہاں انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو باندھا اور منبر رسول پر انہوں نے یعنی ان گھوڑوں نے اونٹوں نے پیشاب اور لید کیا ہے، پاخانہ اور پیشاب رسول اللہ کے منبر پر کیا۔ مسجد نبوی کو پامال کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ باجماعت نماز ہوئی ہے، نہ کوئی اذان دے سکتا ہے، نہ کوئی نماز ادا کر سکتا ہے۔ 3 دن تک کے لیے اس مسلم ابن عقبہ نے اپنے لشکر کے لیے مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا، جو بھی ملے اچھی لگے اٹھا لے جاؤ، 3 دن کے لیے تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ مدینے کی عورتوں کو اٹھا کر لے جایا گیا، کئی ایک جوانوں کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت سعید ابن مسیب جو سید التابعین ہیں، وہ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، اس زمانے میں مسجد نبوی میں تھا۔ مسجد نبوی میں اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے، انہوں نے پیشاب پاخانہ کیا، منبر رسول کو ناپاک اور آلودہ کیا۔ کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور لوگ یعنی بوڑھا آدمی تھا، لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے، یزیدیات پکڑتے اور پکڑ کر پھر کوئی کہتا ارے وہ تو پاگل ہے، چھوڑو اسے، دیوانہ ہے، کہتے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ میں اسی حال میں 3 دن اس مسجد نبوی میں رہا، کہتے اذان تو نہ ہوئی لیکن 5 وقت میں نے روضہ رسول سے اذان کی آواز سنی ہے۔ کہتے اسی آواز پر میں نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی ہے، میں نے 5 وقت روضہ رسول سے اذان کی آواز مجھے آتی اور میں نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ یہ ہنگامہ چلا، ایک عورت آئی، اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو چھڑانے، ایک کا ایک لوتا بیٹا ہے، ایک ہی سہارا ہے، اس نے آ کر مسلم ابن عقبہ سے کہا کہ اس میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا بلاؤ اسے، نام پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ نام کا بلاؤ، اسے بلایا گیا۔ کہتے جب وہ آیا تو اس کی گردن اڑا دی اور وہ گردن لے جا کر یعنی سر جو ہے وہ دے دیا، اس کی ماں کے گود میں ڈال دیا، لے یہ تیرا بیٹا لے جا، تو زندہ ہے یہ کافی نہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی بچانے آ گئی۔ کہتے اس عورت نے قسم کھائی تھی، اللہ کی قسم اگر میں مسلم ابن عقبہ پر اگر قابو پاؤں گی تو میں اسے جلاؤں گی، اس کی لاش کو جلاؤں گی۔ کہتے ہیں جب مدینہ کو تاراج تخت و تاراج کر کے برباد کر کے جب یہ لوگ وہاں سے نکلے، اب مکہ معظمہ کی طرف جانا ہے، تو راستے میں مدینے سے نکلتے ہی راستے میں مسلم ابن عقبہ جو سپہ سالار تھا وہ مر گیا۔ جب مر گیا یعنی کہ اچانک اسے ایسی بیماری ہوئی، طاعون کی، پلیگ کی بیماری ہوئی، گلٹیاں نکلنا شروع ہوئی، مر گیا، سڑ کر مرا۔ اور جب مرا تو اسے وہیں راستے میں دفن کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہاں دفن کیا گیا، جا کر اس عورت سے کہا کہ مسلم ابن عقبہ مر گیا، اسے فلاں جگہ دفن کیا گیا۔ اس نے کہا چلو میں اس کی لاش کو جلا کر اپنی منت پوری کروں گی۔ وہ گئی اور جا کر اس نے کہا کھودو، اس کے سر کے طرف سے کھودا گیا۔ جب سر کی طرف سے کھودا تو وہاں اس کی گردن سے ایک اژدہا لپٹا ہوا اس کی ناک کو کھا رہا تھا، چوس رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ نے خود اسے عذاب دے دیا، چھوڑ جانے دے۔ اس نے کہا نا میں اپنی منت پوری کروں گی، پیر کی طرف سے کھولو۔ کہتے پیر سے اس کے پیر کی طرف سے کھودا گیا، پتا چلا وہاں بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا اسے کھا رہا ہے۔ کہا یہ تو اللہ کا عذاب دیکھ، اللہ نے خود عذاب دے دیا، چھوڑ دے۔ کہتے نہیں میں ایسے اسے جانے نہیں دوں گی، میں اپنی منت پوری کر کے رہوں گی۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اس نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں اسے جلانا چاہتی ہوں صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ تو مجھے مہلت عطا فرما کہ میں اسے جلا سکوں۔ کہتے ہیں یہ دعا کر کے اس نے ایک چھڑی لی، ایک لکڑی لی اور لے کر اس نے اژدہے کے سر پر ایسے ماری تو اژدہا اندر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، دوسرے پر ماری وہ بھی غائب ہو گیا۔ کہتے اس کے بعد اس کی لاش کو باہر نکال کر اس عورت نے جلایا اور جلا کر اسے خاک کر دیا۔ پھر یہ لشکر جب مکہ معظمہ پہنچا، وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاکم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جنگ ہوئی، انہوں نے حملہ کیا، ایسا حملہ کہ خانہ کعبہ کا جو صحن تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، خانہ کعبہ کے جو ستون تھے اس میں دراریں آ گئی۔ انہوں نے اوپر سے پہاڑ پر سے جبل ابی قبیس پر سے انہوں نے منجنی کے رکھ کر یعنی کہ گلول رکھ کر انہوں نے ایسے پتھر برسائے ہیں
ہیں کہ جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں شغاف اور اس میں سوراخ پڑ گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر یعنی کہ پھر انہوں نے آگ والے پتھر ڈالے، جلا جلا کر آگ برسائی تو وہاں خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا شہید یعنی کہ ذبح کیا گیا تھا، اس دمبے کی سینگ یادگار کے طور پر خانہ کعبہ میں رکھی گئی تھی، وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئی۔ خانہ کعبہ کئی دن تک بے غلاف رہا، وہ بغیر غلاف کے رہا، اور خانہ کعبہ میں یعنی کہ قتل و غارت گری ہوتی رہی، ادھر سے بھی حملہ ہوتا ادھر سے بھی حملہ ہوتا، دونوں طرف سے حملہ ہوتا، دونوں کے لوگ مارے جاتے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے، 2 مہینے تک اہل مکہ بڑی مصیبت و پریشانی کی حالت میں رہے ہیں۔ پھر ایک دن خبر آئی سن ہجری 63 میں یہ حملہ ہوا تھا، یعنی لشکر آیا تھا، اور 64 کے ربیع الاول 15 ربیع الاول کو 39 سال کی عمر میں یزید بھی مارا گیا۔ اور کس حال میں مرا؟ کہتے یزید جب مرا ہے تو وہ ایک مقام پر موجود تھا کہ جہاں وہ شراب پی رہا تھا، شراب کا مشکیزہ بھرا ہوا رکھا تھا، اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں جام تھا، گلاس تھا، وہ شراب پی رہا تھا، اور کچھ بجانے والے بجا رہے تھے، ایک ناچنے والی گا کر ناچ رہی تھی اور اسے شراب پر شراب پلائی جا رہی تھی۔ کہتے اس حال میں وہ مرا، اور جب مرا تو کبھی اب وہ گاتے گاتے کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے۔ کہتے یزید اس حال میں اس کی موت ہوئی۔ یہ موت کی خبر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پہنچی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اے بدبختو، تمہارا طاغوت، تمہارا خبیث حاکم وہ قتل کر دیا گیا، وہ اللہ نے اسے مار ڈالا، وہ مر گیا۔ کہتے جب یہ خبر انہیں ملی، ان تک پہنچی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب یہاں پر یعنی کہ مکہ کے لوگوں نے، اہل مکہ نے زبردست حملہ کیا، اور شامی وہاں سے بھاگے اور دم دبا کر بھاگے ہیں۔ کہتے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی وہاں پھر حکومت ہو گئی، یہ یعنی کہ واپس لوٹ گئے سن ہجری یعنی اس کے بعد یزید کے بعد۔ اب یہ یمن، حجاز، عراق، یہ یعنی کہ یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنا حاکم و خلیفہ بنایا، لیکن ملک شام اور مصر یہ 2 علاقے ایسے کہ جنہوں نے یزید کے بعد یزید کے بیٹے حضرت معاویہ کو حاکم و بادشاہ بنایا۔ یزید اگرچہ فاسق و فاجر بدبخت تھا، لیکن اس کا بیٹا معاویہ بڑا ہی نیک، بڑا صالح ہے نا، بڑا دیندار، عابد و زاہد۔ ابھی عمر کتنی 21 سال کی عمر تھی، وہ 39 سال میں یزید مر گیا، یہ 21 سال اس کی عمر تھی، اسے تخت پر بٹھایا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ، لیکن اس نے اپنی اس حکومت میں نہ کوئی فرمان جاری کیا، نہ کہیں لشکر بھیجا، نہ کوئی حکم جاری کیا، کچھ نہیں کیا، بس لوگوں نے مان لیا کہ بادشاہ، اس نے کچھ نہیں کیا۔ 3 مہینے یا 6 مہینے بعد اس کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی وفات پا گیا۔ تو پھر جب اس کی وفات ہوئی، ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارے یعنی کہ شام اور مصر والوں نے بھی اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنا حاکم و خلیفہ بنا لیا۔ لیکن پھر سن ہجری 67 میں کسی طرح مروان نے اس حکومت کو ہتھیا لیا، اور حکومت یعنی کہ مصر اور شام کی حکومت پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس مروان ابن حکم نے جس سے سرکار نے وزغ ابن وزغ فرمایا، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ فرمایا، اس نے حکومت سنبھالی، اور جب اس نے حکومت سنبھالی اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان بنا، یعنی اس نے تو زیادہ حکومت سنبھالی اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہوا۔ یہ سن ہجری 67 میں جب عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہوا، اس وقت کوفہ کا گورنر، کوفہ کا حاکم مختار ابن عبید ثقفی کو بنایا گیا۔ مختار ابن عبید ثقفی جب حاکم و گورنر بنا کوفہ کا، اس نے کہا میں قاتلین حسین سے چن چن کر بدلہ لوں گا، میں ہر ایک کو قتل کروں گا۔ اس نے لوگوں سے کہا نام بتاؤ، جتنوں کے بھی نام ہو سب کے نام بتاؤ۔ اب سب نے، ہر ایک نے ان کے نام بتانا شروع کیے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ کہتے ہر ایک کو جو بھی میدان کربلا میں قاتلین حسین میں شریک ہوا تھا، شامل ہوا تھا، اسے پکڑ پکڑ کر کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو کاٹ کر کتوں کے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کہتے ہر ایک کو سزا دی۔ اور یہ تو کچھ وہ ہیں، یعنی کہ 6000 لوگ 6 سال بعد، امام حسین کی شہادت کے 6 سال بعد، مختار ثقفی نے قاتلین حسین سے چن چن کر بدلہ لیا اور 6000 لوگوں کو قتل کیا۔
لیکن یہ 6000 تو مختار ابن عبید ثقفی نے قتل کیے. اس کے علاوہ کہتے 22,000 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر اللہ کی جانب سے عذاب نہ آیا ہو. مختار ابن عبید ثقفی نے جب پکڑ کر سب کو گرفتار یعنی کہ کر کے قتل کرنا شروع کیا. ایک دن اس نے کہا، ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے مجمع میں، اس نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس سے سارے مومنین اور سارے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، مومنین بھی اور سارے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے. ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا. اس کے پہلو میں حیثم ابن اسود نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس حیثم ابن اسود نے سوچا، وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کل عمرو ابن سعد کی باری ہے، تو اس نے رات میں اپنے بیٹے کو پیغام دے کر بھیجا عمرو ابن سعد کے پاس کہ عمرو ابن سعد سے کہنا کہ کل مختار تمہیں قتل کر دے گا، بچ کر اپنا انتظام کر لے، اپنی حفاظت کا انتظام کر لے. تو حیثم ابن اسود نے تو پیغام پہنچا دیا، لیکن عمرو ابن سعد اور مختار ابن عبید ثقفی خروج کے زمانے میں دونوں میں بڑی دوستی تھی. اور مختار ابن عبید ثقفی جب حضرت علی کے خلاف کھڑا ہوا تھا، پہلے حضرت علی کے خلاف کھڑا ہوا، پھر محب اہل بیت میں داخل ہوا، بعد میں شیعان علی میں شامل ہوا. تو جب خروج کیا تھا حضرت علی کے خلاف وہ کھڑا ہوا تھا خارجیوں کے ساتھ، اس وقت وہ عمرو ابن سعد کی بڑی تعظیم کرتا تھا، اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتا تھا. تو عمرو ابن سعد نے کہا کوئی بات نہیں، خبر جھوٹی ہے، وہ مجھے تو قتل نہیں کر سکتا، وہ مجھے قتل نہیں کرے گا. کہتے صبح ہوئی، مختار ابن عبید ثقفی نے کہا کہ جاؤ عمرو ابن سعد کو بلا لاؤ. حضرت ابو امرہ یعنی اس کے جو وزیر تھے ابو امرہ، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ. وہ بلانے گئے کہ بھائی عمرو ابن سعد کو بلایا ہے. تو کہا کہ بیٹے کو بھیج دیا کہ میں تو نہیں آتا، میرے بیٹے کو لے جاؤ. تو اس کا بیٹا حفص وہ دربار میں آیا. مختار نے کہا تیرا باپ کہاں گیا؟ کہتے میرے ابا تو خلوت نشیں ہو گئے، وہ تو گوشہ نشیں ہو گئے، اب گھر سے نکلتے ہی نہیں، کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے ہیں. تو مختار ثقفی نے کہا اس دن عمرو ابن سعد گوشہ نشین کیوں نہ ہوا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خلاف جنگ کرنے آیا. اب رے کی حکومت کیا ہوئی؟ رے کی حکومت کی لالچ میں ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا تھا. وہ کیا ہوئی رے کی حکومت؟ اب اسے حکومت نہیں چاہیے، وہ ابھی گوشہ نشیں ہوا، اس وقت کیا وہ تب ہو جاتا. کہتے ہیں کہ جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ. ابو امرہ گئے اور جا کر اس کا سر کاٹ کر لے آئے، ایک اپنے یعنی کہ جبے کے اندر لے کر آ گئے اور لا کر سامنے رکھا. تو مختار ابن عبید ثقفی کہتا ہے اے حفص جانتا ہے کس کا سر ہے؟ اس نے دیکھا، کہا انا للہ. اس نے انا للہ پڑھی، کہا کہ اب تو باپ کے بعد مجھے بھی زندگی میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. مختار نے کہا بالکل سچ کہا، تو بھی زندہ نہیں رہے گا. اس کی بھی گردن اڑا دی اور کہا کہ یہ باپ کا سر حسین کے بدلے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں ہے. حالانکہ مختار کہتا ہے حالانکہ وہ حسین اور علی اکبر کے برابر تو یہ نہیں ہو سکتے، بلکہ میں قریش کے 3 دستوں کو یعنی 3000 لوگوں کو قتل کر دوں تب بھی وہ حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے سکون ملا کہ میں نے یہ باپ بیٹے کو قتل کیا، یہ حسین اور علی اکبر کا بدلہ ہے. کہتے اس کے بعد پھر ایک دن مختار ابن عبید ثقفی کا جو ایک غلام تھا ضربی نام کا، اس ضربی غلام نے شمر جل جوشن کا یعنی کہ پیچھا کیا. اس سے پتا چلا مسلم ابن عبداللہ نام کے ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، مسلم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور شمر ذل جوشن ہم دونوں، یہ ساری پکڑ دھکڑ قتل غارت گری چل رہی تھی، ہم دونوں بھاگ گئے اور ہم بھاگے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ. تو ہمارا پیچھا جو ہے مختار ابن عبید ثقفی کے غلام ضربی نے کیا. وہ ضربی ہمارا پیچھا کر رہا تھا، ہم نے دیکھا. تو مختار ابن عبید ثقفی نے جب وہ یعنی کہ ہم بڑے تیز رفتار بھاگ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ قریب آ گیا، تو اس نے شمر نے کہا کہ تم ادھر ادھر ہو جاؤ، یعنی تو ادھر ادھر چلا جا، یہ میرا پیچھا کرے گا، تمہارے پیچھے نہیں آئے گا. مسلم ابن عبداللہ کہتے ہیں میں ادھر ایڑ لگا کر بھاگا اور شمر اس طرف بھاگا اور وہ شمر کے پیچھے پیچھے گیا. اب شمر نے گھوڑا گھمانا شروع کیا، گھوڑا گھماتا گیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، وار کرنے کی کوشش کرتا لیکن شمر اپنے آپ کو بچا تھا. کہتے یہاں تک کہ گھومتے گھومتے اچانک شمر نے اس کی گردن پر اس کی کمر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا. اس حال میں ضربی کو ہے نا قتل کیا ہوا لایا گیا مختار کے پاس. تو مختار نے اس کی لاش کو دیکھ کر کہا اگر یہ مجھ سے پوچھ کر جاتا، مجھ سے مشورہ کر کے جاتا تو میں ہرگز اسے نہ بھیجتا، اسے ہرگز نہ بھیجتا. کہتے شمر ذل جوشن اور مسلم ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں پھر بھاگ کر کلتانیہ نام کے ایک گاؤں میں جا کر ہم چھپ گئے
ایک جگہ یعنی کہ پہنچے کلتانیہ، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر ایک گھر میں رکے، اور وہاں گھر میں جو کسان تھا اسے شمر نے بہت مارا، بڑا مارا، اور مارنے کے بعد اس کے گھر پر یعنی قبضہ کیا کہ ہم تیرے گھر رکیں گے، کھانا پینا لیا یہ وہ، اور اس کے بعد ایک خط لکھ کر دیا کہ جا مصعب ابن زبیر، جو زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں مصعب، کہتے ہیں مصعب ابن زبیر کو جا کر یہ پیغام، یہ خط میرا پہنچا دے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اوپر لکھا ہوا تھا کہ شمر کی جانب سے مصعب ابن زبیر کی جانب۔ کہتے ہیں یہ خط لے کر کسان جا رہا تھا، پڑوسی میں ایک بڑا گاؤں تھا، وہاں پر ہے نا ابو امرہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک چوکی، فوجی چوکی لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے، کام چل رہا تھا، سپاہی سب گھوم رہے تھے۔ وہ کسان اس گاؤں میں پہنچا تو اس کا ایک دوست مل گیا، اس کسان سے بات چیت ہونے لگی، تو بات چیت ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ یار آیا ہے شمر ہمارے گاؤں آیا، مجھے بہت مارا، اس نے بہت مارا پیٹا، اور اس کے بعد میرے گھر میں اب رہنے لگا اور مجھے یہ خط دے کر بھیجا۔ ایک سپاہی نے سن لیا، کہا کہاں شمر کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ہمارے گاؤں میں موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے۔ کہا بتاؤ اس کا ایڈریس، پتا لیا۔ کہتے رات ہی کے وقت یہ لشکر یعنی کہ فوجی سپاہی پہنچے، اور جب پہنچے ہیں کلتانیہ گاؤں میں، وہ تو سو رہا تھا، آرام سے سو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مسلم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ارد گرد کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں ریچھ بہت زیادہ آتے تھے، تو جب گھوڑوں کی آواز آئی تو مجھے لگا ہو گئے ریچھ، لیکن میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب آواز قریب آئی میں سمجھ گیا کہ یہ ریچھ نہیں، یہ تو گھوڑوں کی آواز ہے، لگتا ہے ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم دونوں جلدی سے اٹھے، ہم اٹھتے اور سنبھلتے، وہ اپنے زرہ اور اپنے کپڑے پہنتا، تلوار لیتا، اس سے پہلے تو سپاہی اندر گھس گئے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے۔ کہتے وہ جلدی سے اس نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کر وہ باہر نکلا، اس کے اوپر صرف ایک سفید چادر، وہ بھی اتنی پتلی کہ اس کے کوڑ کے جو برس کے داغ تھے، سفید داغ، کہتے وہ چادر کے اندر سے نظر آ رہے تھے۔ کہتے وہ نکلا اور اسی نیزے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہتے سارے سپاہیوں نے مل کر اسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اسے جو ہے اسے گرفتار کیا، قتل نہیں، اسے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اسے باندھ کر اب لے جا رہے تھے۔ کہتے جب لے جا رہے تھے کوفہ یعنی کہ پہنچے ہیں، تو مختار ابن عبید ثقفی گھومنے کے لیے نکلا ہوا تھا، جب مل گیا راستے میں تو کہا کہ اس کو یہیں پر راستے ہی میں قتل کرو۔ اسے قتل کر کے کہتے ہیں کہ اس کی لاش کو کتوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح خولی ابن یزید جس نے امام حسین کی گردن کو کاٹ کر آپ کے جسم اطہر سے الگ کیا تھا، کہتے ہیں خولی ابن یزید کو ایک دن گرفتار کرنے بھیجا، کہا کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے پکڑ کر لے آؤ۔ جب وہ گیا، اسے پتا چلا کہ گرفتار کے لیے باہر سپاہی آئے، اس نے اپنی بیوی سے کہا بتانا مت کسی کو، کہنا مت۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک اندر کی کوٹھڑی میں جا کر چھپا، اپنے اوپر ٹوکرا رکھ کر لیٹ گیا اور اوپر ٹوکرے رکھ دیے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، سپاہیوں نے پوچھا خولی ہے گھر پر؟ تو بیوی جب سے امام حسین کو اس نے شہید کیا تھا وہ ناراض تھی، وہ بڑی نیک پارسا بیوی تھی، تو اس نے کہا نہیں خولی تو گھر میں موجود نہیں ہے، خولی تو گھر میں موجود نہیں ہے، اشارہ بھی کر دیا کہ یہیں پہ ہے، لیکن زبان سے کہا وہ تو ہے نہیں۔ کہتے سپاہی اندر گئے، اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اسے پھر بیچ چوراہے پر لا کر اسے یعنی کہ باندھ کر اس پر تیر اندازی کی گئی، اور تیر مار مار کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کہتے ایک اور بندہ تھا ابن صبیح، عمرو ابن صبیح، کہتے وہ بھی بڑا بیان کیا کرتا تھا، اور کیا بیان کرتا تھا کہ میں نے حسین اور اس کے ساتھیوں پر بہت تیر چلائے، بہت تیر چلائے، یعنی بڑے فخر سے کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عمرو ابن صبیح کو بھی ایک دن گرفتار کر کے لایا گیا، وہ بھی اپنی چھت پر، گھر کی چھت پر سو رہا تھا، تلوار بازو میں رکھی تھی، اچانک فوجی سپاہی پہنچے، تلوار پھینکی سائیڈ میں اور اسے گرفتار کر لیا۔ وہ کہتا یعنی کہ صبح دربار میں پیش کیا گیا، اس نے کہا کہ اے ظالمو، اے بدبختو، مجھے ذرا چھوڑ کر دیکھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، میری تلوار دیکھو، یعنی تلوار دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں کتنا بہادر، میں کمزور اور بزدل نہیں ہوں، میں تم سے مقابلہ کر کے مرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی نے اسے تلوار نہ دی، اسے قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی ایک دن گرفتار کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ اس کا ذکر تو ترمذی شریف میں بھی اس کی روایت موجود ہے، اور یہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں یہ سب بیہقی میں موجود ہیں، اور ابن عساکر نے، امام طبری نے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو ہے نا جب گرفتار کرنا تھا، وہ موصل میں، ایک شہر کا نام ہے موصل، وہ وہاں پر 30,000 کی فوج کے ساتھ وہ موصل میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مالک اشتر، انہیں ایک فوج لے کر مختار ابن عبید ثقفی نے بھیجا، ابراہیم ابن مالک اشتر، ابراہیم نام تھا۔
کہتے ہیں انہیں بھیجا کہ جاؤ اور اسے عبید اللہ ابن زیاد کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ کہتے ہیں وہاں گئے، اس کی فوج سے مقابلہ ہوا اور شام ہوتے ہوتے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ ابراہیم کی فوج جو ہے وہ غالب آئی اور اسے بھی دریائے فرات کے کنارے سے پکڑا گیا۔ کہتے ہیں پکڑ کر لایا گیا تو کہتے ہیں اس کی گردن کاٹی گئی، 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا اور اس کی گردن کاٹی گئی اور کاٹ کر کہتے مختار ابن عبید ثقفی کے سامنے تشت میں رکھی گئی۔ کہتے وہ 10 محرم کا دن تھا اور سارے کوفہ کو عبید اللہ ابن زیاد کے مرنے کی خوشی میں سجا دیا گیا تھا۔ سارے کوفہ میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ آج عبید اللہ ابن زیاد جو سب سے بڑا بدبخت تھا، جس نے امام حسین سے جنگ کی اور لشکر کے ذریعے اس نے امام حسین کو قتل کروایا، کہتے ہیں آج وہ بدبخت قتل ہوا۔ کہتے سارے جتنے لوگ، کئی لوگ قتل ہوئے تھے، ان کے سروں کو جمع کیا گیا، یعنی وہاں ڈھیر لگایا گیا، اس میں عبید اللہ ابن زیاد کے سر کو بھی رکھا گیا۔ کہتے سارا دربار، سارے لوگ موجود تھے، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اچانک یہ یعنی کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اچانک ایک وہاں پر یعنی کہ اژدہا آیا اور اژدہا آ کر یعنی کہ سارے سروں میں سے چڑھتا ہوا گیا اور سارے سروں کو چھوڑتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے ناک میں سے گھسا، نتنوں میں سے اندر گھسا، کہتے ہیں اندر جا کر غائب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر رکا رہا، پھر اس کے منہ سے باہر آیا۔ کہتے پھر واپس گھسا، ایسا 2-3 بار اس نے کیا، اندر جاتا، اندر تھوڑی دیر رہتا، پھر باہر نکلتا، پھر کہتے اتر کر وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کی اس طرح اس بدبخت کو قتل کیا گیا، اس طرح سے اس کا یہ انجام ہوا۔ اسی طرح سے جتنے بھی امام حسین کے قاتلین میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے، ہر ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ یہ 6000 لوگ تھے جنہیں قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے کہ جن پر عذاب نازل ہوا ہے نا۔ امام بیہقی نے ایک روایت بیان کی کہ جس دن امام حسین شہید کیے گئے، اس دن تاریکی بالکل 3 دن تک آسمان میں سورج کی روشنی نہیں تھی، اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی کہ جس سے جب دوسرے دن یعنی کہ لوگ اٹھے، صبح میں اٹھے اور انہوں نے اپنے برتن دیکھے تو پانی کی جگہ خون تھا، ہر برتن میں خون تھا۔ کہتے ایسے ہی بیت المقدس کے جس بھی پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون نظر آتا تھا۔ 10ویں محرم کے دن جس پتھر کو اٹھایا نیچے خون نظر آیا۔ کہتے یہ سارے حالات اس یعنی کہ 10 محرم کو پیش آئے امام علی مقام امام حسین کی شہادت میں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں پر عذاب آیا، کسی پر یعنی کہ بجلی گری تو کوئی جل کر خاک ہوا، کوئی کالا ہو گیا۔ ایک بندہ جو ہے بڑا گورا، بڑا خوبصورت تھا، تھوڑے دنوں بعد وہ کالا ہو گیا، بالکل کالا۔ کہتے ہیں اسے پکڑ کر لایا گیا، یعنی کسی نے پوچھا کہ بھئی تو کالا، پہلے تو بہت خوبصورت گورا گورا تھا، اب کالا کالا، بالکل کوئلے جیسا کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں امام حسین اور حضرت علی دونوں پر لعنت کیا کرتا تھا، روزانہ 1000 بار ان پر لعنت کرتا، اور جمعہ کے دن تو میں 4000 بار لعنت کرتا تھا۔ تو پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے اور سرکار نے حکم دیا کہ اسے آگ میں اوندھا ڈالو۔ کہتے جلتی ہوئی آگ میں مجھے اوندھا ڈالا گیا، اس آگ کی گرمی سے میرا چہرہ کالا پڑنا شروع ہوا۔ کہتے اب روزانہ یہ خواب مجھے آتا ہے، روزانہ کچھ لوگ مجھے آگ میں ایسے اوندھے منہ ڈالتے ہیں اور پھر نکال کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے اس وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے۔ ایک بڈھا یعنی ایک جگہ محفل لگی ہوئی تھی، ذکر امام حسین چلا کہ امام حسین کے جتنے قاتلین تھے، جتنے بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس پر عذاب الہی نہ آیا ہو، ہر ایک کو عذاب الہی آیا ہے، کوئی نہ کوئی عذاب آیا اور وہ مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ایک بڈھا اس میں موجود تھا، اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بھی قاتلین حسین میں سے ہوں، میں بھی ان میں تھا، لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ یہ کہا اس نے اور اٹھا، وہ دیا جل رہا تھا، اس دیے کو صحیح کرنے کے لیے کھڑا ہوا، جیسے ہی صحیح کرنے گیا آگ اس کے ہاتھ میں لگی، کپڑے پر لگی اور پورا کہتے ہیں وہ جلتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس نے فرات میں، اس دریا میں، ندی میں کود گیا، لیکن پھر بھی آگ نہ بجھی، وہ جل کر کوئلہ ہو گیا، جل کر کالا کوئلہ ہو گیا ہے نا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ کسی ایک بندے کا منہ خنزیر جیسا، سور جیسا ہو گیا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو ایسا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں
ہے نا، میں قاتلین حسین میں سے تو نہیں، لیکن میں صرف ان کے ساتھ تھا، یعنی ان کے فیور میں تھا، اس لیے میرا چہرہ ایسا کر دیا گیا۔ تو جتنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ مختار ابن عبید ثقفی نے انہیں 6000 لوگوں کو قتل کیا۔ لیکن دوستو، یہ مختار ابن عبید ثقفی یہ کوئی اچھا آدمی نہیں، یہ اچھا کام کر گیا، اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کسی برے بندے سے، فاسق و فاجر سے بھی، کسی گنہگار سے بھی اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ قاتلین حسین کو بدلہ لینے کے بعد، چن چن کر مارنے کے بعد، اس نے اعلان نبوت کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو مصعب بن زبیر نے اس کے خلاف جنگ کی، اور کئی سخت جنگوں کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، اور وہ فی النار ہوا، وہ بھی جہنمی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین، امام علی مقام امام حسین کی محبت ہمارے سینوں میں ہمیشہ ہمیشہ ہماری نسلوں میں بھی عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ ذکر حسین کرتے رہیں، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔